بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 اہم خبریں ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹ ہیں. ایک جنرل باجوہ صاحب سے متعلق انکشافات بھرا انٹرویو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے 2 دن پہلے سلیم صافی صاحب کو. ایک خبر جو کل نظر سے اوجھل تو نہیں ہوئی تھی، میں اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ پاکستان کے جج ہوں، جرنیل ہوں یا بڑے بڑے جرنلسٹ ہوں یا طاقتور لوگ ہوں، بیسیکلی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو پاکستان کے اوپر اپنا کیپچر، اپنا قبضہ جما چکی ہوئی ہے اور بڑا زبردست قبضہ ہے جو چھڑانے کی کوششیں ہیں، لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی کیونکہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی اسی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک معصوم سا ان کی خواہش تھی اور بڑا معصومانہ سا ان کا مطالبہ تھا اور بڑی بچگانہ سی بات بھی ہمیں لگی. ان کو بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر وہ خبریں چل گئی، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی آ گئیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی آ گئی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا چرچا رہا. جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب، یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی کچھ زیادہ ہو گئی. میں ان کی وکالت تو نہیں کر رہا، لیکن ایک ان کو بات کرنے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے تھا. پھر خبر لگانے والے بھی جو ہے وہ سرخی بڑی چٹپٹی سی نکالتے ہیں، تو وہ اس وقت زیر عتاب ہیں. میں تھوڑی سی ایک ویسے ہی ان کے بارے میں 2 بول بولوں گا کہ ان کا مطالبہ اتنا بھی غلط نہیں تھا. وہ مطالبہ کیا تھا آپ جان چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک خبر جو بڑی اہم ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت گراس روٹ لیول کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تصویر ہے، پہلے وہ تصویر دیکھیں. آپ یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لاہور کا ایک ہوٹل ہے. یہ اس ہوٹل کے صدر دروازے کے اوپر، اس کے ماتھے، اس کی پیشانی کے اوپر یہ تصویر لگی ہوئی ہے. آپ اگر اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر 3 تصاویر لگی ہوئی ہیں. یہ ریاست پاکستان کے 3 بڑے افسروں کی تصاویر ہیں اور 3 طاقتور ترین افسروں کی تصاویر ہیں. یہ جو 3 آفیسر ہوتے ہیں، یہ شخصیات کو چھوڑ دیں، آپ 3 افسروں کی بات کریں، 3 عہدوں کی بات کریں. یہ 3 عہدے پاکستان کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے ہیں اور یہی پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے رہے ہیں. پاکستان میں کون سا نیریٹو چلے گا، پاکستان میں کون سا بیانیہ بنے گا، پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہوگی، پاکستان کے اندر سیاست کس انداز سے ہوگی. مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے، وہ ایک پوری نظم ہے جناب جاوید اختر صاحب کی کہ کچھ افسر ہیں جو طے کریں گے کہ پھول کس رنگ کے ہوں گے. تو وہ بڑی طویل نظم ہے، میں چاہ کے بھی آپ کو وہ سنا نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنی طویل نظم ہے. لیکن وہ یعنی کسی بھی ریاست کے اوپر جو تسلط ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، اس سے متعلق ہے. میں وہ عموماً 2 مصروں کے شعر جو ہیں وہ آگے پیچھے کر جاتا ہوں، تو اتنی طویل نظم مجھے زبانی یاد نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کبھی کروں گا، کبھی پھر اس کو ریکارڈ کریں گے، بڑی مزے کی نظم ہے. تو یہ عموماً جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو 3rd ورلڈ ہوتی ہے، وہاں پر جو افسران ہوتے ہیں، جو ریاست کے بیسیکلی اہلکار ہوتے ہیں، اور ریاست کے وہ اہلکار پاکستان کے یا کسی بھی ریاست کے عوام کے بیسیکلی خدمت گزار ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ عوام جو بھی پالیسی مرتب کریں، جو بھی فیصلہ دیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا منتخب ادارہ ایک ہی ہوتا ہے، پارلیمان ہوتا ہے. عوام کی مرضی پارلیمان کی زبان سے پتہ ہمیں چلتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں عوام. تو ان پالیسیز کو، ان قوانین کو ان افسروں نے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. اور یہ جو 3 افسر ہیں، ان کا پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرنے سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس، DGISI اور DGC کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن پاکستان میں زمینی حقائق یہ ہیں کہ انہی 3 افسروں کا ہولڈ رہا ہے اور یہی 3 افسر بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اب پاکستان کو کس انداز سے چلنا ہے. میں ماضی کی باتیں آپ کے ساتھ دہرا رہا ہوں، اور جنرل باجوہ صاحب نے ایک وقت میں کئی کام کیے تھے.
ایک وقت میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر کے تجربات کر کر کے سارے نتائج دیکھ چکی ہے، کوئی اچھا نتیجہ نہیں آتا. اور ساتھ ہی وہ اپنے کچھ مطلب فیض صاحب کو انہوں نے کوئی اور بات کے اوپر لگایا ہوا تھا. جنرل جو ہیں ان کا اظہر عباس صاحب، غالباً یہی نام تھا ان کا، وہ جو ڈی جی سی ہوتے تھے غالباً کسی دور میں، ان کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، یعنی کہ میں آرمی چیف تم کو بناؤں گا. لیکن وہ اس وقت بیسیکلی ایک طرف پاکستان کی سیاست میں عدم مداخلت پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ جاتی فیصلہ سنا رہے تھے، ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور باقی دیگر لوگ بھی، اور وہ خود بھی، اور ساتھ میں ہی وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاپڑ بیل رہے تھے. یعنی وہ نواز شریف صاحب کو یا پی ڈی ایم کو عمران خان صاحب کی شکل دیکھ کے ڈرا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دینا ہے اور اس کے بعد تمہارے ہوش ٹھکانے آ جانے. بہتر یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ بڑا اچھا چلا ہوں، مجھے ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی. اب یہ رپورٹڈ ہیں چیزیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ گئے، اور پھر جب عمران خان صاحب نے طے کر لیا کہ ہاں جی مجھے ان کو گرائیں، مجھے لے کے آئیں، میں آپ کو غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کامران خان کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس امر کا اظہار بھی بڑے طریقے سے کر دیا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلے انتخابات تک جنرل باجوہ کنٹینیو کر جائیں. تو یہ بیسیکلی ایک ڈیل تھی. اور جب یہ اس ڈیل کو اپنے ذہن میں رکھ کے، یعنی کہ پیچھے یہ طے ہو چکا تھا، اب پی ڈی ایم والوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن کروا دے گا، آپ کو الیکشن ہی چاہیے، چھوڑ دیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ خالد مکسی صاحب کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ سیدھے ہوئے تھے. تو تب یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرانی باتیں ہو گئیں، لیکن وہ ایک طرف تو پاکستان کی فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے سیاست بھی کر رہے تھے. تو اب جو سین پاکستان کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب نہیں رہے. باجوہ صاحب گئے ہیں تو پالیسیز بھی چلی گئی ہیں. ہر آرمی چیف کے ساتھ پاکستان کی فوج کا ایک سوچنے کا انداز، عمل کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. پرسنالٹی اورینٹیڈ ہمارے ہاں جو ہے، یا ہمارے ہاں شخصیت پرستی پولیٹیکل پارٹیوں سے لے کے ہمارے قومی اداروں تک جو ہے وہ حاوی ہے، کہ شخصیت جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے، ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ پہلے بھی کلیم کیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ مطلب فوج جو ہے اس کا جو پرانا نیریٹو ہے کہ ہم سیاست سے دور ہو چکے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے اندر یہ 3 تصاویر لگانی پڑی ایک ہوٹل کی انتظامیہ کو. اس ساری تمہید کا پیچھے جو مقصد ہے وہ آپ کو گوش گزار بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو سیاق و سباق سمجھانا مقصود تھا، آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ 3 افسر جو ہیں وہ بیسیکلی جس انداز سے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک دباؤ پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے البتہ موجود ہے کہ آپ پروجیکٹ عمران خان پاکستان کی فوج کا ایک منصوبہ تھا جو کارگر ثابت نہیں ہوا. یہ اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ منصوبہ لانچ کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، کہ اب اس کو ڈیفیوز کرنا جو عمران خان صاحب کے سیاسی حریف ہیں جن کو پاکستان کی فوج نے بڑا کمزور کر دیا تھا، ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب آپ نے اسی کو سمیٹنا ہے. تو یہ سمیٹ رہے ہیں بیسیکلی. تو سمیٹنے کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ہوٹلوں، کاروباری مراکز کے اوپر جہاں سے وہ روزی روٹی کماتے ہیں، وہ ان 3 افسروں کی تصاویر لگا کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا 9 مئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور چھاپا پھر پڑ جاتا ہے. رات کو یہاں پہ چھاپا پڑا ہے، اور یہ گلبرگ میں 9 ٹری ہوٹل ہے. یہ ہوٹل وسیم گلزار صاحب کی ملکیت ہے. وسیم گلزار صاحب آپ کے شاید علم میں ہو، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو ہے میجر صادق صاحب اٹک والے، جو کہ پرویز الہی صاحب کے بہنوئی ہیں،
یہ ان کے داماد کا ہوٹل ہے، اور رات کو بقول مونس علیہ صاحب کے کہ پرویز علیہ صاحب کے یا ان کے گھر میں بھی چھاپا پڑا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے جو بات کہنی تھی وہ آپ کی گوش گزار کرنی تھی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گراس روٹ لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے گا. اگین میں پھر وہی بات کروں گا جو اصولی بات ہے. پہلے میں نے آپ کو خبر بتائی اور اس کے پیچھے جو تمہید باندھی وہ ساری کی ساری سیاق و سباق بتانے کا مقصد تھا. یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا، اور پاکستان کی پولیٹیکل یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ اوور گرو کر گئی ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو اوور گرو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. تو لہٰذا یہ وہ جن ہے جو اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کو واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو زہر ہے یہ پاکستان کی فوج کے اندر، پاکستان کی عدلیہ کے اندر، پاکستان کی سول بیوروکریسی کے اندر انجیکٹ کیا گیا تھا اور تدبیر کے ساتھ کیا گیا تھا. تو اب اس کا تریاق ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس کو نہ ڈیفیوز کر سکتے ہیں، نہ اس زہر کو ہم جسم سے نکال سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی کہ اس وائرس کو ختم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ وائرس ختم کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ میں ذاتی طور پہ مجھے یہ تصویر دیکھ کے، اور جنہوں نے یہ تصویر لگائی ہوئی ہے ان کا جو اپنے دور کا سیاسی کردار تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. 9 مئی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور واقعات کو سپورٹ نہیں کرتے، 9 مئی کے واقعے کی مذمت سارے کرتے ہیں. تو بہت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کھچڑی سی پک چکی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک ایسا شخص جو ماضی میں پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھا، 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اب اس کو اس سپورٹ سے روکنا، اس سپورٹ سے بچانا، یا اس سپورٹ سے دور کرنا، یا عمران خان اور ان کی جماعت سے دور کرنا ایک بالکل الگ بات ہے. اور کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن کسی عدالت کے تھرو، کسی قانون کے تھرو، اور پولیس کے ذریعے نہیں، یا ریاستی یا انتظامی جو طاقت ہے ایگزیکٹوز کے اختیارات کے ذریعے نہیں. یہ اصول ہے بیسیکلی. تو اس کھچڑی کو دال علیحدہ اور چاول علیحدہ اگر آپ یہ جو جتھن ہے یا جو یہ مشکل کام ہے، یہ اول تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ممکن ہے تو وہ اسی ذریعے سے ممکن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعے کو ہی کسوٹی بنانا ہے اور کسی عدالت کے ذریعے اس پر عمل ہونا ہے، نتارا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کرنا ہے، تو شاید بہت تھوڑے لوگ پھنسیں گے اس میں، بہت زیادہ لوگ نہیں پھنسیں گے. میں وسیم گلزار صاحب کا، چونکہ وہ ان کے داماد ہیں میجر صادق صاحب کے، میجر ریٹائرڈ صادق صاحب کے، اور ان کی جو بیٹی ہیں میجر صادق صاحب کی، وہ تحریک انصاف کی رکن ہیں. ابھی بھی اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں تو انہوں نے اپنے والد اور اپنے لیڈر کی تصویر اپنی جو آئی ڈی ہے اس پہ اوپر لگائی ہوئی ہے، تو وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ 9 مئی کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے. میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ 9 مئی کا جو کام ہوا تھا وہ بڑا ریاست کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا تھا، ریاست کو چیلنج کرنا تھا. اور ریاستیں جو ہوتی ہیں جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتی ہیں، لیکن بین اسی کے ساتھ ہی ریاستیں اپنے ہر انسٹیٹیوشن کے لیے اسی طرح ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے ان کو، یا کرتی ہیں. پارلیمان کے اوپر حملے ہوئے، ہماری ریاست نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح 9 مئی کو کے واقعے کے اوپر کور کمانڈر اور جی ایچ کیو کے حملے کے اوپر جو جس طرح کا رد عمل ہے، جس طرح پی ٹی وی کے اوپر حملے ہوئے، دیگر سرکاری املاک کے اوپر حملے ہوئے. اس وقت وجہ یہ تھی کہ ریئیکشن پاکستان کی فوج نے اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت جو تھے رحیل شریف صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، یا پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی تھے، وہ ساتھ دے رہے تھے عمران خان صاحب کا.
تو ہمیں اپنے جو ہیں وہ مزاج اور اپنی جو پریکٹس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اس ہوٹل والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں کہ ان کو اپنا کاروبار بچانے کے لیے اب وہاں پر چھاپا پڑا رات کو, اور وہاں پر چھاپے کی صورتحال یہ تھی کہ ایک ایک کمرے میں وہ گھسے ہیں. پرائیویسی لوگوں کی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. یا تو آپ لگا دیں جی کہ وہ مطلب کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں, بین کر, اور ظاہر ہے کہ جب آپ بین کریں گے تو وہ بھی کسی عدالت کے ذریعے بین ہوگی, ویسے نہیں بین ہو سکتی. تو کسی کے کاروبار کے پیچھے پڑ جانا, روزگار کے پیچھے پڑ جانا, اب کل کو اس ہوٹل میں کون آ کے ٹھہرے گا؟ تو یہ زیادتیاں ہیں, یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. انور ظہیر جمالی صاحب کی میں نے بات کرنی تھی. انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا تھا رجسٹرار کو, اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو, کہ جی کہ بطور ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج چیف کے مجھے 200 بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ الاؤ ہیں, تو میں نے لگوا لیا ہے سولر سسٹم. ظاہر ہے سولر سسٹم جج صاحب نے اپنی پینشن سے ہی لگایا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب چونکہ میں بجلی یوز نہیں کرتا, میرے 200 یونٹ بڑھ جاتے ہیں, تو مجھے وہ 200 یونٹ کے پیسے دے دیں. وزارت خزانہ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے جج صاحب کو انکار کر دیا ہے. اب اس خبر کا جناب بڑا چرچا ہے, اور جج صاحب کو لالچی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے. جج صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اپنے طرف سے انہوں نے پتہ نہیں کتنی اصولی بات کی ہوگی کہ میں تو انٹائٹلڈ ہوں, میں ایلیجیبل ہوں. ہم تو بیسیکلی اس ایلیجیبلٹی کے ہی خلاف ہیں کہ یار کہ کس چکر میں آپ کو 13 14 لاکھ جو ہے وہ پینشن ملتی ہے بھائی, اور مطلب جب آپ عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو انسان بھولے ہوتے ہیں, خدا یاد نہیں ہوتا, اور آپ کے لہجوں میں خدا بول رہا ہوتا ہے, اور پاکستان کی تقدیر کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. میں پرٹیکولر انور ظہیر جمالی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے دیگر جو پیش رو ہیں یا ان کے جو کولیگز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جن کی وجہ سے پاکستان ان حالوں کو پہنچا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی خرمستیاں ہیں, یہ ہمارے جو پینشن اور پے لینے والے جو لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے اوپر, تو ان کو جب یہ مرات ملتی ہیں تو دل دکھتے ہیں. تو کیوں اس لیے دکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں, اور ایک طرف ہے جی 200 یونٹ کے بھی پیسے دے دیں. بات انہوں نے اصولی کی تھی, یا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں نے پیسے لگائے ہیں سولر سسٹم کے اوپر یہ مجھے عنایت کر دیں. ایک یہ بات ہو سکتی تھی, لیکن بہرحال وہ وزارت خزانہ نے انکار کر دیا اور ان کا توا لگ رہا ہے. وہ بات رہ گئی, طویل ہو گئی تھی بات اسحاق ڈار صاحب والے انٹرویو کی, وہ اگلے ولاگ میں کسی میں ذکر کر لیں گے کہ ان کو کیا گلے شکوے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. ویسے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پاکستان کی تاریخ میں واحد چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے جنہوں نے ہر طرف سے گالی کھائی, ہر طرف سے ان کی عزت افزائی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ پہلے نون لیگ کے ساتھ تھے, نون لیگ آئی جی, پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے, پھر وہ بیک وقت پی ڈی ایم اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اور ساتھ میں ہی اپنے جو ٹیم کے لوگ تھے جرنیل ان کو وہ کھلا رہے تھے کہ تینوں بڑھاواں گا آرمی چیف, تینوں میں تیری گل کی تھی تینوں بڑھاواں گا. تو وہ ہر طرف سے عزت اچھی خاصی کما کے گئے ہیں. تو آگے چل کے ان کے بارے میں جو انکشافات ہیں اسحاق ڈار صاحب کے, وہ اگلے کسی ولاگ میں ان کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.